بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شاہی نے امام مہدی کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ پچھلے دنوں ریگ انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا۔ یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشاہدات یا تجربات کی روشنی میں بیان کیے، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے، بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔ لیکن جب چاند، سورج، حجر اسود، شیو مندر، امام بارگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے، کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی علام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گور شاہی نے چاند، حجر اسود پر تصاویر کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے، جس کی میں تائید کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور پاک نے ہی اپنے کسی فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو، جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذاہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں، کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے، اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اور جو ملک ہے کہ باقی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انعام دوں، کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا۔ حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا نا۔ حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لیے ہے، تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے؟ اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں۔ ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی۔ مشک آس کے خود ببویت، نہ کہ عطار ببویت۔ حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک منطقی اور ایک فلسفی۔ اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدھے پر چڑھ کر آئے گا۔ اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر واقعی وہ گدھے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا تو ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پیروکار ہوں گے، کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا؟ اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدھے پہ کب پہنچے گا؟ جبکہ یہ کارا ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تو پھر وہ زمانہ آئے گا، اس وقت دجال گدھے پہ بیٹھے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کاریں بھی نہیں ہوں گی، اگر گدھے ہوں گے تو گھوڑے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے گا؟
جو اسے آلس ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا، اشارہ یہ ہوگا کہ گدھا شیطان ہے، دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا، اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مہدی کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی، اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں، یہ فضول بھی ہے۔ جو اصلی روحانی طور پہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا پھر قرآن میں ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے، ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے۔ ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں، درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم معیشت سے کوئی تعلق نہیں۔ سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے، ارواح اور لطائف وغیرہ۔ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں اکٹھی ہو گئی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ یا فرشتہ ہے یا حیوان ہے۔ عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا۔ بے شک مہدی کو تلاش کرو، پہچانو۔ اگر کوئی ساری امت عبادت کرتا رہے، آخر میں مہدی کی مخالفت کری تو وہ ولیم بور جو دعائے مستجاب بھی تھا، صحابہ کا کہ کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت قطمیر بن کر ولیم بور کی شکل میں جنت میں جائے۔ اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے، اعلان کیوں نہیں کرتا؟ جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھروں میں اذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے۔ مصلحتاً بسترے پر حضرت علی کو بھی سلا کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اسی طرح امام مہدی بھی مصلحتاً خاموش ہے، کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے، جیل میں رہے یا شہر میں ہے یا گوشہ نشین، آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اسے تکلیف سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بے شک۔ ایک حدیث کے مطابق عام خیال ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیے جل رہے ہوں گے۔ اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیا دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے۔ دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتووں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے، وہ باطنی دولت کی طرح اشارہ تھا، یعنی ان کا فیض بقول سلطان بہو چاہے مسلم چاہے کافر چاہے زندہ چاہے مردہ سب کے لیے یکساں ہوگا۔